سر ایک سوال یہ ہے کہ ایک ولی یا صوفی کی اولاد یا نسل میں جو لوگ افراد ہوتے ہیں، مخدومین، سجادگان، ان کو جو ہمارے یہاں عام طور پہ احترام دیا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا چاہیے؟ حاضرین حضرات، یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کے احسان مانتے ہیں؟ آپ غور کیجئے کہ اتنے بڑے آج کی دنیا میں 6-7 ارب لوگ ہوں، 6 ارب گنا خدا کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، ان کا انجام لکھا ہوا ہے. کتنی عجیب رحم و کرم کی نظر ہے اللہ کے رسول کی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ دعا کی کہ یا اللہ میں اپنی قوم میں ہوں، جب تک میں زندہ ہوں اور موجود ہوں میں ان کو تیرے بارے میں سچ بتاؤں گا، مگر اگر میں دنیا سے چلا گیا، اٹھا لیا گیا، پھر تو جانے اور یہ جانے. مگر سبحان اللہ تعالی وصلی اللہ تعالی علی یعنی حبیب کہ خداوند کریم کے رسول نے کبھی اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا، کبھی 1 یا 2 نسل کو نہیں چھوا، بلکہ قیامت تک ان کی ہدایت اور شفاعت کے لیے ان کی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. اتنا درد ہے اس امت کا کہ قیامت تک کے لیے خدا کے سامنے اپنے غریبان کو تانے ہوئے ہیں. حاضرین و حضرات، اتنے بڑے انسان کا شکر گزار ہونا لازم ہے. ہمیں، آپ کو، ہماری نسلوں کو اس کا ایک صلہ ہم یہ دیتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد کی بھی عزت کرتے ہیں. حقائق یہ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد وہ مقام نہیں رکھتی یا وہ حیثیتیں نہیں رکھتی جو ایسے لوگوں کی ہونی چاہیے. حقائق یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس کردار کے حامل نہیں ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائے. حقائق یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم ان میں سے بیشتر کو اپنا رہنما نہیں بنا سکتے. ہاں، اگر ان کی اولاد میں سے کوئی ان کے اہل ہوگا، کوئی ان کے مطابق ہوگا، ان کے فرمان کے، تو ہمارے لیے اسی طرح باعث عزت ہیں جیسے ہمارے رسول تھے. اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو بھی ہم ان کے لیے اتنی عزت ضرور کریں گے کہ ہم احسان مند ہیں آقا و رسول کے. یہی حال ان پیروں فقیروں پہ ہے کہ جن کے صاحبزاد اب نواب زدگان ہو چکے ہیں، ان کا کوئی ٹیسٹ نہیں رہا ولایت کا اور ان اعمال کا. بٹ سٹل ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے آباء و اجداد کے شکر گزار ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ انسان کا شکر گزار ہونا اس کی اعلیٰ ترین انسانی کوالٹی ہے، اس لیے وہ تھوڑا بہت احترام ہم کرتے رہیں.